سر پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا تحفظات ہیں، کیا ناراضی ہے آخر آپ لوگوں کی، پھر اس بجٹ کو لے کر ابھی آپ کی کیا رائے ہے؟ کل آپ اجلاس میں شریک ہو رہے ہیں؟ سر نہیں ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ناراض کیا کہہ کے ناراض ہی کر دیا گیا. ہم ناراض ہے ہی نہیں ہیں. اچھا، ناراض تو وہ لوگ ہیں جو ہمیں ناراض کہتے ہیں، اور ہمارا قصور صرف یہ تھا کہ ہم نے خان صاحب کی رہائی کی تحریک کے لیے درخواست کی تھی کہ وہ اناؤنس کریں، اور یہ آج سے نہیں کی. بجٹ تو ابھی کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم تو پچھلے 2 ہفتوں سے لگے ہوئے اسی کے اوپر. اور ہم نے تو ایک مطالبہ کیا تھا اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کے چیف منسٹر سے، کہ آپ صوبائی پارٹی کی تنظیم سے اور مرکزی تنظیم سے رابطہ کر کے خان کی رہائی کے لیے ایک مشترکہ متفقہ لائحہ عمل دیں. کارکنوں کا بہت زیادہ دباؤ ہے. خان کی بہنیں آج دسمبر سے لے کے آج تک سردی گرمی بہار خزاں ان کے اوپر واٹر کیننگ ہوتی ہے، شیلنگ ہوتی ہے، انہیں گاڑیوں میں ڈال کے گھسیٹا جاتا ہے، لے جاتے ہیں کہیں جا کے دور اتار دیا جاتا ہے وہاں اڈیالہ سے. تو عید پہ بھی اپنی بہنوں کی سے ملاقات سے محروم ہے عمران خان صاحب، which is totally against the jail manual. تو ہم نے تو صرف یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو علاج معالجے کی صحیح سہولیات میسر ہونی چاہیے. نمبر 1 یہ آپ کا مطالبہ اور باقی مطالبات آپ کے بالکل بجا ہیں سر. شفیع جان صاحب اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے آپ کے مطالبات کے اوپر، لیکن وہ یہ بات فرما رہے تھے کہ یہ مطالبات آپ نے اب گھڑے ہیں. جو اصل پرابلم ہے آپ کا، جس وجہ سے آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ نہ آپ کو گنڈا پور صاحب کی کابینہ میں شامل کیا گیا تھا، نہ آپ کو آفریدی صاحب کی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے، اور جو باقی لوگ آپ کی طرح یہ بات کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں فنڈز نہیں دیے جا رہے. تو فنڈز دے دیں گے تو آپ کے مطالبات ختم ہو جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تقریباً 32-35 لوگ ہیں. اچھا، کیا یہ سارے وزیر بننا چاہ رہے ہیں؟ پہلی بات. نمبر 2، میں گورنر بھی رہ چکا ہوں، وزیر اعلیٰ اپنا اسپیکر بھی اسمبلی کا رہ چکا ہوں، 2 وزارتیں میں کر چکا ہوں. میری کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اور یہ چیف منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے. انہوں نے اپنی کیبنٹ تشکیل دے دی ہے. ہمیں اگر یہ پریشر ڈالنا ہوتا تو ہم اس وقت کیوں نہ ڈالتے جب 8 بندے تھے کیبنٹ کے اندر. تو ہم اس وقت یہ پریشر ڈال کے کیبنٹ میں جگہ بنا بھی سکتے تھے ہمارے ساتھی، لیکن ہم نے اس وقت بھی نہیں کیا. ہم اس وقت بھی مشاورت کے مراحل سے گزر رہے تھے. اب یہ کو انسیڈنس ہے. تو ابھی کیبنٹ بھی مکمل ہو چکی ہے، انہوں نے محکمے بھی دے دی ہے، اس میں گنجائش بھی کوئی نہیں ہے. تو کیا ہم نے تو صرف ایک مطالبہ کیا ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا، دوسری بات ہی ہم کوئی نہیں کر رہے. تو یہ اس پہ مائنڈ کرنے والی بات کون سی ہے؟ پھر ہمیں سائڈ پہ چھوڑ دیں. چلے جی ہم نے بہت غلطی کر دی خان صاحب کا نام لے کے. آپ ڈیٹ دے دیں، آپ چلے جائیں مرکز کے پاس، صوبے کے پاس جو ہماری تنظیم میں ہے، لیکن ڈیٹ دے دیں، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ کے ساتھ جائیں گے. سر کل آپ ان کے پیچھے چلیں گے، کل آپ ان کے ساتھ جائیں گے، بجٹ اجلاس میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ پہلے تو سر غنی صاحب اگر یہ کلیئر کر دیں آپ پلیز. ہم بالکل انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ اجلاس کیوں نہیں اٹینڈ کریں گے. ہم اپنے حلقوں کے بھی نمائندے ہیں، ہم اس پارٹی کا ایک حصہ ہیں. ہم پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مرتکب ہونا چاہتے ہیں، اور بجٹ اجلاس میں ہم سارے موجود ہوں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، یہ جو آپ نے بھی کچھ دیر پہلے بات فرمائی نا کہ اس طرح تو باقی لوگ بھی کابینہ کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ الزام شفیع جان صاحب نے کیوں لگایا؟ شفیع جان صاحب نے تو یہ بھی کہا ہے آج سے کوئی 8-9 روز پہلے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو آپ کے نام کے اوپر تحفظات ہیں. تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ آپ کی تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کو کیسے پتہ ہے کہ ان کو غنی صاحب کے نام کے اوپر کوئی تحفظات ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، اور جو ہی آفریدی صاحب کی ملاقات ہو رہی ہوگی مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب اپنے تحفظات کا اظہار کر دیں گے. تو یہ کہاں سے ان کو یہ الہام ہو رہا ہے سارے کا سارا؟ یہی تو بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو 8 مہینے ان سے ملاقات نہیں کر سکے، اور میں نے 2.5-3 سال پہلے والی جو میری میٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ، اس کے 2-3 گواہ بھی موجود ہیں. میں نے یہ ٹویٹ میں شفیع جان کی اس بات کے اوپر وہ سارا کچھ واضح کر دیا کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہوئی. عمر ایوب خان اس کے گواہ ہیں، اپنا تیمور سلیم جھگڑا اس کے گواہ ہیں. ہماری کچھی ملاقات تھی، اس پہ خان صاحب نے عمر ایوب سے کہا کہ یہی اسپیکر ہوگا، اور پھر عمر ایوب صاحب نے علی امین صاحب کو کہا کہ علی امین خان یہ خان صاحب کا پیغام ہے. اور علی امین خان نے مجھے ٹیلی فون کر کے مبارکباد بھی دی کہ سر آپ کا خان صاحب نے اپروول دے دی ہے. اسی رات میرے دوست ہے بابر سلیم سواتی صاحب، ان کا نام آ گیا. پھر میں نے خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا اب میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا. تو ان کا بس نام آ گیا، ٹھیک ہے میں ہی اسپیکر ہوں، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے.
ठीक हो तो गया। अगर तहफुजात थे तो मुझे टिकट क्यों दिया गया? अगर तहफुजात थे तो ये दो विटनेस है, आप फोन कर लें उमर अयूब साहब को और तैमूर सलीम झगड़ा साहब को, वो आपको बताएंगे कि खान साहब ने कहा था कि इसको बनाए स्पीकर। तो इनके पास ये तहफुजात आए कहाँ से? मेरा सवाल तो ये है। क्या सर इसकी वजह हो सकती है उनकी इस गुफ्तगू की कि मीडिया में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि आप सुहेल आफरीदी साहब की गवर्नेंस पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं, बहुत ज़्यादा आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको लगता है कि ये वजूहात हो सकती हैं? क्योंकि उधर से ये भी गिला किया जाता है कि जब अली अमीन गंडापुर साहब थे तब आप ये सारी बातें नहीं करते थे, वो भी तो रिहा नहीं करवा सके ना। उनके दौर में भी तो प्रॉब्लम्स हुए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए जो पीटीआई के लिए प्रॉब्लम की वजह बने। तो उस वक्त आप क्यों खामोश रहे और अभी आप इतना अगेंस्ट हैं आफरीदी साहब के? देखें, हम किसी के अगेंस्ट नहीं हैं। हम अच्छा। अली अमीन साहब के दौर में भी उनके साथ जी जो तक बारहा आए हैं, जितने भी उस वक्त हुए थे हमारे प्रोसेशंस, और ये था कि हम आ जाते थे बड़ी तादाद में। उसका एंड कुछ भी होता था वो अच्छा कभी भी नहीं हुआ, हमारी लाशें भी गिरी, लेकिन हम आ जाते थे। एक प्रेशर तो बिल्ट अप हो रहा था ना। अभी क्योंकि हमने देखा कि इन 7-8 महीनों में वो प्रेशर भी खत्म हो गया। नहीं तो आप कर लेना फिर प्रेशर क्रिएट। आपके जो हम ख्याल हैं, चंद दोस्त आपके 30-32 तो आपने गिनवा दिए, 100 बंदा भी लिए हैं तो काफी सारे 3000, 3200, 4000 बंदा तो बन ही जाता है ना सर। तो आप लोग ले आए अपने हम ख्यालों को, किसने रोका आपको? देखिए, बात ये है कि ये प्रोसेशन या जुलूस ये 5, 4, 10 हजार से नहीं होता। अच्छा। ये जैसे हम 50,000 लाखों के हिसाब से आया करते थे। इसके लिए पार्टी की तंजीम को एक्टिव होना पड़ेगा। मैं अकेला या 30 बंदे नहीं कर सकते इतना बड़ा काम। और हमने कब कहा कि हम डेट देंगे, हमने कब कहा कि हम लीड करेंगे? हमने तो एक मुतालबा रखा अपने वज़ीर आला के सामने कि आप इन मरकज और सूबे की सर लेकिन देखें सर, आपका तो ये गिला दूर हो जाना चाहिए। अभी शफी जान साहब ने कहा है कि वफाक जिसने कटौती की है बाकी सूबों के हिस्से में से अपने लिए ज्यादा हिस्सा मांगा है, हम वो हिस्सा तब तक नहीं देंगे जब तक हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो अब तो आप खुश हो जाएं। देखिए वो तो अपनी चले बजट तो उन्होंने पेश कर दिया मुलाकात न होने के बावजूद, लेकिन एक चीज तो रखी ना कि अगर हम हिस्सा आपको वफाक को तब देंगे जब इमरान से मुलाकात होगी, इमरान खान साहब से। बिल्कुल, इस बात पे हमने उस दिन ही हमायत की है जब ये इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया था और 26 नंबर चुंगी पे रोक लिया गया था। तो हम सारे वहां मौजूद थे कि हम सारे यही चाहते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब की बजट से पहले खान साहब से मुलाकात हो ताकि उनकी डायरेक्शन के तहत बजट जो है वो बने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुलाकात नहीं हो पा रही किसी वजह से भी। तो इसके लिए प्रेशर की जरूरत है। हमने यही कहा कि प्रेशर बिल्टअप करें, और जब प्रेशर भी बिल्टअप नहीं होगा, खान साहब का इलाज भी नहीं होगा, उनकी बहनों की मुलाकात भी नहीं होगी, उनके स्पीडी ट्रायल भी नहीं होंगे, तो क्या हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहेंगे इसी तरीके से? तो वो तो बैठे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? अभी वो बजट दे रहे हैं, फिर मुलाकात नहीं होती तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, हम इस वक्त हमारे ऊपर इल्जामात बड़े लग रहे हैं मिनिस्ट्रियों के। जी। बात यह है, मैंने कल परसों भी किसी चैनल पे कहा कि चलो जी हम बड़े बुरे हैं, हमने मिनिस्ट्रियों की ख्वाहिश रखते हैं, शायद हमें साइड पे छोड़ दें, आप तो डेट दे दें, इनसे बात करके मत। तो डेट नहीं देंगे तो फिर क्या लाहे अमल है आपके 30-32 लोगों का? हम इनके साथ हैं। मैंने तो पहले भी कहा था कि ऐलान करें, हम इनको हार पहनाएंगे। तो ऐलान नहीं कर रहे तो फिर क्या करेंगे? ऐलान नहीं करे तो फिर क्या करेंगे? तो हम इनके ऊपर अपना दबाव बरकरार रखेंगे। ठीक है, लेकिन बजट इजलास में आप शामिल हो जाएंगे तो फिर चलिए, फिर नेक्स्ट टाइम वेट करें कि